کیا جیرڈ کشنر ہی دجال ہے؟ اپنی بلڈنگ کا نام شیطانی نمبر 666 کیوں رکھا؟ مشرق وسطی میں کشنر نے کیا گھناؤنا کھیل کھیلا؟ غزہ کو بلڈوز کرنے کا کشنر کا منصوبہ کیا ہے؟ اس کے ہاتھ کیسے فلسطینیوں کے لہو سے رنگے ہوئے ہیں؟ ابراہیمی معاہدوں کے عربی اور انگریزی متون میں کیا فرق تھا؟ جیب میں اربوں کا پیسہ، کندھے پر صہیونیوں کا ہاتھ اور ہاتھوں پر فلسطین کا خون۔ یہ ہے جیرڈ کشنر۔ گلوبل سرچ پوڈ کاسٹ ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ ابھی خدمت میں حاضر ہیں جی۔ السلام علیکم۔ جیرڈ کشنر کی داستان کے دوسرے حصے میں خوش آمدید۔ پہلے حصے میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح جیرڈ کشنر نے اپنے والد کے جیل جانے کے بعد کشنر کمپنیز کی باغ ڈور سنبھالی، ٹرمپ خاندان میں شادی کر کے اقتدار کے ایوانوں کے قریب پہنچ گیا۔ آج ہم بات کریں گے اس کے سب سے متنازع کاروباری فیصلے کی جس نے اسے تقریباً کنگال کر دیا، اور اس کے بعد کس طریقے سے وہ سیاست میں آیا، کس طریقے سے مشرق وسطی میں اس نے کھیل کھیلے، اور کس طریقے سے اس کے ہاتھ فلسطینیوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں، اس کی جیب میں اربوں کا پیسہ ہے، اس کے کندھے پر صہیونیوں کا ہاتھ ہے۔ تو حضور اگلے 10 سے 15 منٹ کے لیے دھیان ذرا ادھر، اور اگر ہمارا کانٹینٹ پسند آ رہا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ حضور پہلے حصے میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ جیرڈ کشنر کو ریئل اسٹیٹ کی دنیا میں خود کو اور اپنے خاندانی نام کو ثابت کرنے کا جنون سوار تھا۔ اسی جنون میں جیرڈ کشنر نے نیو یارک کی تاریخ کا سب سے بڑا اور سب سے مہنگا ریئل اسٹیٹ کا سودا کر ڈالا۔ اس نے مینہٹن کے مرکز میں واقع ایک فلک بوس عمارت 666 ففتھ ایونیو، اس کو ریکارڈ 1.8 ارب ڈالرز میں خرید لیا۔ یہ اس وقت نیو یارک کی تاریخ میں کسی ایک عمارت کے لیے ادا کی جانے والی سب سے بڑی رقم تھی۔ اس عمارت کے نام کو لے کر بہت سی قیاس آرائیاں کی گئیں اور اب بھی کی جاتی ہیں۔ مغرب اور مسیحیت میں 666 اس کو ڈیولز نمبر یا ابلیس کا نمبر کہا جاتا ہے۔ بعض لوگ اسی نسبت سے کشنر کو ابلیس اور دجال بھی کہتے ہیں۔ اور بلومبرگ کی رپورٹس کے مطابق اس بلڈنگ کا سودا بھی بہت ہی خطرناک، اس نے اس کو ڈیل کہا تھا، بہت ہی خطرناک ڈیل قرار دیا تھا، کیونکہ اس کی ساری ادائیگی قرض کی رقم سے ادا کی گئی تھی، شارٹ ٹرم ہائی رسک لون سے، جس کی واپسی کی شرائط بھی انتہائی کڑی تھیں، انتہائی سخت تھیں۔ جیرڈ کشنر کو پورا یقین تھا کہ وہ اس عمارت کے دفاتر مہنگے داموں کرائے پر دے کر اور اس کی ری ڈیولپمنٹ کر کے اربوں ڈالرز کا یہ قرضہ اتار دے گا، لیکن اس کی ٹائمنگ بہت ہی خراب تھی اور تباہی اس کی منتظر تھی۔ سودا ہوتے ہی 2008 کا عالمی معاشی بحران، جو گلوبل فائنینشیل کرائسس ہے، وہ آ گیا، جس نے پوری دنیا کی مارکیٹ کو ہلا کر رکھ دیا۔ کمرشل جائیدادوں کے کرائے زمین پر آ گرے اور اس عمارت سے ہونے والی آمدنی ختم ہو کر رہ گئی۔ 2010 تک یہ بلڈنگ کشنر کمپنیز کے گلے کا پھندا بن چکی تھی اور وہ اس کے ڈیفالٹ کے قریب پہنچ چکا تھا۔ رائٹرز اور دیگر میڈیا ہاؤسز ان کے مطابق کشنر کمپنیز راتوں رات اس بلڈنگ کے قرضے کو ری اسٹرکچر کرنے کے لیے بین الاقوامی پارٹنرز ڈھونڈنے لگی۔ انہوں نے خاموشی سے اس بلڈنگ کے کچھ حصے بیچے اور چینی سرمایہ کاروں اور جاپان کے سافٹ بینکس اس تک سے خفیہ مذاکرات کیے تاکہ کشنر خاندان کو اس دیوالیہ پن سے بچایا جا سکے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کچھ غریب علاقوں میں امریکہ کے کچھ بلڈنگز بنوائیں، کچھ گھر بنوائے، اور وہاں پر بھی تنازع رہا کیونکہ یہ وہاں پر ادھر سے کچھ ڈیولپمنٹ چارجز لیتے تھے ماہانہ، جو کہ بہت زیادہ تھے اس جگہ کے حساب سے بھی اور اس ویلیو کے حساب سے بھی، اور وہاں پر جو غریب لوگ تھے انہوں نے پھر سو بھی کیا اور انہوں نے عدالتوں میں جا کر کہا کہ جناب یہ ارب پتی آدمی ہے اور دیکھیے کس طریقے سے ہمیں ایک ڈالر کے لیے نچوڑا ہے، وہ بھی بدنامی کا باعث بنا۔ اور خیر، یہ ریئل اسٹیٹ کے ساتھ ساتھ جیرڈ کشنر نے اپنے بھائی جوش کشنر اور دوست رین ولیمز کے ساتھ مل کر کاڈرے نام کی ایک ڈیجیٹل انویسٹمنٹ پلیٹ فارم بھی بنایا، جس میں جارج سوروس، جو بڑا بدنام زمانہ ہے، جو کہ یوکرین میں اورنج انقلاب اس نے برپا کیا تھا، صہیونی ہے بڑا کٹر قسم کا، وہ اور گولڈمین سیکس جیسے بڑے نام، ان سرمایہ کاری ان کی بھی بیچ میں تھی اس کمپنی میں۔
لیکن 2015 کے آخر تک جیریڈ کشنر ریئل اسٹیٹ اور بزنس کے روزمرہ کے کاموں سے الگ ہو چکا تھا، کیونکہ اس کا سسر ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کی تاریخ کی سب سے متنازع صدارتی مہم اس کا آغاز کرنے جا رہا تھا، اور جیریڈ اس مہم کا دماغ بننے والا تھا۔ جب ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کا صدر منتخب ہوا تو اس نے صدارت سنبھالتے ہی اپنے داماد جیریڈ کشنر کو وائٹ ہاؤس کا سینئر ایڈوائزر مقرر کر دیا۔ یہ تقرری امریکی تاریخ کی سب سے متنازع تقرری تھی۔ کیونکہ جیریڈ کشنر کے پاس خارجہ پالیسی، ڈپلومیسی یا مشرق وسطیٰ کا کوئی بھی تجربہ نہیں تھا، اور نہ ہی سینٹ نے اس کے نام کی منظوری دی تھی۔ سیکیورٹی اداروں نے اس کی فیملی کے غیر ملکی قرضوں کی وجہ سے اس کی سیکیورٹی کلیئرنس پر بھی اعتراضات اٹھائے تھے، لیکن ٹرمپ نے صدارتی اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے اپنے داماد کو وائٹ ہاؤس کے سب سے اہم ترین عہدے پر بٹھا دیا۔ ایک مجھے ڈرامہ یاد آتا ہے، کسی بہت پرانے زمانے میں خواجہ اینڈ سنز آیا کرتا تھا، اور اس میں ایک کیریکٹر تھا داماد، جو کہ ہر بات پہ کہتا تھا کہ آفٹر آل داماد ہوں۔ تو حضور آفٹر آل داماد تھا، اصول کہاں چلتے ہیں جب داماد آ جائے۔ خیر جناب، تو اس کو اہم ترین عہدے پر بٹھا دیا گیا، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ ایک ایسا شخص جسے کسی امریکی شہری نے ووٹ نہیں دیا تھا، وہ پوری امریکی خارجہ پالیسی کا مالک بن گیا۔ گزشتہ چند سالوں میں مشرق وسطیٰ میں جو کچھ بھی ہوا، ایران کے ساتھ نیوکلیئر ڈیل کا خاتمہ، خطے میں جنگ کا ماحول اور غزہ کی تباہی، اس کے پیچھے میڈیا کی کہانیوں سے ہٹ کر ایک بہت بڑا صہیونی فائنینشیل اور بزنس نیٹ ورک کام کر رہا تھا، جس کے تانے بانے جیریڈ کشنر سے ملتے ہیں۔ پہلے حصے میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ کیسے ملون یاہو کا کشنر فیملی سے پرانا یارانہ تھا۔ ملون یاہو جب امریکہ آتا تو جیریڈ کشنر کے نیو جرسی والے گھر میں اسی کے کمرے، اسی کے بیڈ روم میں، اسی کے بیڈ پر سوتا۔ اس کو اپنے کمرے سے نکالا جاتا کہ جاؤ جا کے بیسمنٹ میں یا کہیں اور سو، اور اس کا کمرہ اور اس کا بستر، اسی کے اوپر ملون یاہو سوتا تھا۔ اس طرح کے ریلیشن شپس ان لوگوں کے، اس کشنر خاندان کے، جیریڈ کشنر کے، اس ملون، اس منافق، اس قاتل ملون یاہو کے ساتھ تھے۔ خیر حضور، یہ جو کشنر فیملی ہے، ان کی کشنر فیملی فاؤنڈیشن نے سال ہا سال تک مقبوضہ مغربی کنارے ویسٹ بینک میں فلسطینیوں کی زمینوں پر بننے والے غیر قانونی اسرائیلی گھروں، غیر قانونی اسرائیلی بستیوں کو، جو اسرائیلی سیٹلمنٹس ہیں، ان کے لیے کروڑوں ڈالرز کے عطیات دیے، جن میں بیت الیشوا اور افرات جیسے کٹر صہیونی ادارے بھی شامل تھے۔ کشنر کمپنیز نے اسرائیل کے سب سے بڑے بینکوں سے قرض لے رکھے تھے، اور انہوں نے مقبوضہ علاقوں میں بستیوں کی تعمیر کرنے والی اسرائیلی کمپنی افریقہ اسرائیل انویسٹمنٹ سے مینہٹن کے ٹائم سکوائر بلڈنگ کا بڑا حصہ بھی خرید رکھا تھا۔ یعنی وائٹ ہاؤس آنے سے پہلے ہی کشنر کا پورا بزنس اور فیملی اسرائیل کے صہیونی ایجنڈے کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، ان کے غلام تھے، انہی کے اشاروں پر ناچنے والے تھے۔ وائٹ ہاؤس پہنچتے ہی ٹرمپ نے جیریڈ کشنر کو مشرق وسطیٰ میں امن قائم کرنے کا ٹاسک دے دیا۔ اندھا کیا مانگے نو آنکھیں۔ جیریڈ کشنر نے اس سیاسی اور انسانی المیوں کو بالکل اسی طرح دیکھا جیسے وہ اپنے بزنس کی جائیدادوں کو دیکھتا تھا۔ جون 2019 میں اس نے بحرین میں ایک ورکشاپ کے دوران، جس کا نام امن سے خوشحالی تک، پیس ٹو پراسپیرٹی تھا، اس میں ایک اقتصادی منصوبہ پیش کیا جس میں فلسطینیوں کے بنیادی سیاسی حقوق، آزادی اور ریاست کے سوال کو پس پشت ڈال کر صرف $50 ارب کی انویسٹمنٹ کا لالچ دیا۔ جب 28 جنوری 2020 کو وائٹ ہاؤس میں ملون یاہو کی موجودگی میں اس پورے امن منصوبے کا اعلان کیا گیا تو یہ مکمل طور پر صہیونی ایجنڈے کی کاربن کاپی تھا۔ اس منصوبے کے تحت نمبر 1، اسرائیل کو دریائے اردن کے مغربی کنارے پر مکمل سیکیورٹی کنٹرول دے دیا گیا۔ نمبر 2، یروشلم، پورے یروشلم، القدس کو اسرائیل کا ابدی دارالحکومت تسلیم کر لیا گیا۔ نمبر 3، کسی بھی غیر قانونی اسرائیلی بستی کو وہاں سے نہ ہٹانے کا فیصلہ کیا گیا، بلکہ انہیں باقاعدہ طور پر اسرائیل کا حصہ قرار دے دیا گیا۔ فلسطینی صدر محمود عباس نے اس منصوبے کو فوری طور پر مسترد کرتے ہوئے تاریخی جملہ کہا کہ یروشلم برائے فروخت نہیں ہے۔ اس منصوبے کے اعلان کے ساتھ ہی پورے غزہ، رام اللہ اور اردن کی وادی میں شدید ترین احتجاج اور جھڑپیں شروع ہو گئیں، جس میں سینکڑوں فلسطینی زخمی اور شہید ہوئے۔
دنیا نے دیکھ لیا کہ یہ کوئی امن کا منصوبہ نہیں تھا، بلکہ فلسطینیوں کی زمینوں پر اسرائیل کے قبضے کو قانونی شکل دینے کا ایک صہیونی طریقہ تھا، ہتھ کنڈا تھا۔ اس کے بعد حضور وہ معاہدے آ جاتے ہیں، وہ حرف حق دل میں کھٹکتا ہے جو کانٹے کی طرح، وہ معاہدے جنہیں کہ ہم ابراہیمی معاہدوں کے نام سے یاد کرتے ہیں، جنہوں نے خلیج کو، عرب ممالک کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تقسیم کر دیا۔ اچھا حضور، یہ جو منصوبہ تھا پیس پلان، جب اس منصوبے کی وجہ سے خطے میں شدید غم و غصہ پھیل گیا، فلسطینی کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو کشنر نے عرب ممالک کے ان کو اسرائیل کے ساتھ ملانے کے لیے ایک نئی چال چلی، جسے ابراہیمی معاہدے ابراہیم ایکارڈز کا نام دیا گیا۔ 13 اگست 2020 کو وائٹ ہاؤس نے اعلان کیا کہ متحدہ عرب امارات UAE اور اسرائیل کے درمیان تعلقات بحال ہونے جا رہے ہیں، اور اس کے بدلے اسرائیل مغربی کنارے کی زمینوں کو آفیشیل طور پر اپنے اندر ضم کرنے کا فیصلہ فی الحال مؤخر سسپینڈ کر رہا ہے۔ اچھا حضور، صہیونی ہو اور فراڈ نہ کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں بھی ایک بہت بڑا فراڈ کیا گیا۔ اس معاہدے کے انگریزی متن میں لکھا گیا کہ اسرائیل اس الحاق کو معطل، سسپینڈ کر رہا ہے، جبکہ عربی زبان کے متن میں جو لفظ استعمال کیا گیا اس کا مطلب صرف کچھ وقت کے لیے روکنا، یعنی جو وقت لفظ استعمال کیا گیا اس کا مطلب پاز تھا۔ فلسطینیوں نے اسی وقت چیخ کر دنیا کو بتایا کہ یہ کوئی امن معاہدہ نہیں ہے، بلکہ یہ متحدہ عرب امارات، بحرین اور اسرائیل کے درمیان ایک بزنس کوریڈور بنایا جا رہا ہے، تاکہ فلسطین کے کاز کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن کر کے اربوں کا پیسہ اسرائیل منتقل کیا جا سکے۔ اس معاہدے کے تحت ان ممالک کے درمیان براہ راست پروازیں، ٹیکنالوجی، کمیونیکیشن، انرجی اور سب سے بڑھ کر ایران کے خلاف سیکیورٹی اور انٹیلیجنس کا ایک گٹھ جوڑ قائم کر دیا گیا۔ اچھا حضور، اس کے بعد آپ اس لڑکے کی ہوشیاری دیکھیے، یہ اتنا چالاک انسان ہے کہ میں حیران ہوتا ہوں اس کی حرکتیں اور اس کے ہتھ کنڈے دیکھ کر۔ اب آئیے ذرا اس کہانی کے سب سے بڑے مالیاتی سکینڈل کی طرف لے کے چلتا ہوں آپ کو۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی پہلی مدت صدارت ختم ہونے کے ٹھیک ایک دن بعد جیرڈ کشنر نے ڈیلاویئر میں ایک کمپنی رجسٹر کروائی جس کا نام ایفن مینجمنٹ اور بعد میں اس کا نام بدل کر ایفینٹی پارٹنرز رکھ دیا گیا۔ اس کمپنی کا ہیڈ کوارٹر فلوریڈا کے اسی علاقے میں بنایا گیا جہاں جیرڈ اور ایوانکا وائٹ ہاؤس چھوڑنے کے بعد شفٹ ہوئے تھے۔ اچھا، اب حضور مسئلہ یہ ہے کہ سرکاری عہدے پر رہتے ہوئے کسی غیر ملکی حکومت سے اپنے نجی بزنس کے لیے ڈیل کرنا قانوناً جرم ہے۔ اسی لیے کشنر نے وائٹ ہاؤس چھوڑنے کا انتظار کیا اور وائٹ ہاؤس چھوڑنے کے اگلے ہی دن اس نے یہ فنڈ لانچ کر دیا تاکہ وہ ان تمام عرب ممالک سے اپنی سفارتکاری کی قیمت وصول کر سکے جنہیں اس نے اسرائیل کے ساتھ ملایا تھا، ان کے ساتھ اس نے 1-to-1 کوآرڈینیشن کروائی تھی۔ اپریل 2021 میں کشنر کی ٹیم اپنا پروپوزل لے کر سعودی عرب کے پبلک انویسٹمنٹ فنڈ PIF کے پاس پہنچی، جس کے چیئرمین سعودی ولی عہد MBS ہیں۔ سعودی عرب کے مالیاتی ماہرین کی کمیٹی نے جب جیرڈ کشنر کی اس پروپوزل کا جائزہ لیا تو انہوں نے آفیشیل رپورٹ میں لکھا کہ جیرڈ کشنر کا پرائیویٹ ایکویٹی کا کوئی ریکارڈ یا اس کا تجربہ ہی نہیں ہے، اس کی کمپنی کا فیس سٹرکچر حد سے زیادہ مہنگا ہے، یہ اتنی زیادہ فیس چارج کر رہا ہے اور اس کا یہ پورا آپریشن ہر لحاظ سے غیر تسلی بخش ہے، انہوں نے ریکمینڈ نہیں کیا۔ لیکن اس کمیٹی کے فیصلے کے چند ہی دن بعد، ان کے فیصلے کے برعکس، ولی عہد محمد بن سلمان MBS نے اپنی ہی کمیٹی کا فیصلہ رد کر کے جیرڈ کشنر کے لیے $2 ارب کا فنڈ منظور کر دیا۔ اس ڈیل کے تحت جیرڈ کشنر کو کچھ بھی کیے بغیر صرف مینجمنٹ فیس کی مد میں سالانہ $25 ملین $2.5 کروڑ ملنا طے پا گئے۔ سعودی عرب کے بعد قطر اور ابوظہبی نے بھی اس فنڈ میں کروڑوں ڈالرز ڈالے۔ بالکل یہ ایک سیٹ ہوگی پریسیڈنس، اسی کو انہوں نے ریپلیکیٹ کر کے انہوں نے بھی کروڑوں ڈالرز، اربوں ڈالرز ڈال دیے۔ جیرڈ کشنر نے ابراہیمی معاہدوں کی سفارتکاری کو اپنے ارب پتی بننے کا ذریعہ بنا لیا۔ فوربس میگزین کے مطابق 2025 تک جیرڈ کشنر دنیا کے امیر ترین ارب پتیوں کی فہرست میں شامل ہو چکا تھا، جبکہ اس کی کمپنی نے 2024 کے وسط تک اپنے انویسٹرز کو $1 کا منافع بھی کما کر نہیں دیا تھا۔
اور صرف فیسوں کی مد میں $157 ملین ہڑپ چکی تھی۔ اور حضور صرف یہی نہیں ہے، جیریڈ کشنر کی صہیونی سوچ کی سب سے ہولناک شکل فروری 2024 میں سامنے آئی، جب اس نے ہارورڈ یونیورسٹی میں کھڑے ہو کر غزہ کے بارے میں بات کی۔ غزہ جہاں ہزاروں معصوم بچے اور خواتین اسرائیلی بمباری میں شہید ہو رہے تھے، نسل کشی ہو رہی تھی، جہاں ہسپتالوں کو اڑایا جا رہا تھا، اسکولوں کو اڑایا جا رہا تھا، چھوٹے نومولود بچوں کو اڑایا جا رہا تھا، وہاں اس کے بارے میں جیریڈ کشنر نے اس غزہ کے ساحل کو دیکھ کر کہا، غزہ کا یہ ساحلی علاقہ ریل اسٹیٹ کے لحاظ سے انتہائی قیمتی جائیداد، ویلیوبل پراپرٹی ہے۔ اسرائیل کو چاہیے کہ وہ غزہ کے تمام شہریوں کو وہاں سے نکال کر صحرائے نقب، جو نیکو ڈیزرٹ ہے، وہاں منتقل کرے اور اس پوری جگہ کو بلڈوز کر دے، بلڈوزر چلا کے اس کو کلین اپ کر دے۔ اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ جب دوبارہ اقتدار میں آیا تو جیریڈ کشنر کو دوبارہ مشرق وسطیٰ کے لیے امن کا خصوصی ایلچی مقرر کر دیا گیا۔ جب یہ ہوا تو کشنر نے اسی سوچ کو ایک باقاعدہ بزنس پلان میں بدل دیا۔ اس نے ڈاووس کے عالمی اقتصادی فورم میں پروجیکٹ سن رائز اس نام سے ایک ہولناک پلان پیش کیا۔ اس پلان میں کشنر نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس AI سے تیار کردہ چمکتے ٹاورز، عالی شان ہوٹلز، ڈیجیٹل انفراسٹرکچر اور بحری بندرگاہوں کے نقشے دکھائے۔ یہ منصوبہ $112.1 ارب کا ہے، جس میں سے $60 ارب امریکہ اور مغربی ممالک دیں گے، اور اس کا مقصد غزہ کے 70% خوبصورت ساحلی علاقے پر قبضہ کر کے اسے دنیا کے امیر ترین صہیونیوں اور سرمایہ کاروں کے لیے ایک پرتعیش تفریح لگژری ڈیسٹینیشن بنانا ہے۔ ان فلسطینیوں کی، ان کی لاشوں پر، ان کے خون پر۔ اس پلان کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ فلسطینیوں کو ہمیشہ کے لیے ان کی زمین سے بے دخل کر دیا جائے، ان کی تاریخ ہی مٹا دی جائے، اور اس ملبے پر جیریڈ کشنر کے انویسٹمنٹ فنڈز اربوں ڈالرز کا منافع کمائے۔ آج جب جیریڈ کشنر دوبارہ ایران اور مشرق وسطیٰ کے مذاکرات کی میز پر بیٹھا ہے تو اس کے ایک ہاتھ میں سعودی عرب، قطر اور امارات کا پیسہ ہے، اور دوسرے ہاتھ میں اسرائیل کا وہ صہیونی نقشہ ہے جس میں فلسطین کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ حال ہی میں رائٹرز نے رپورٹ کیا کہ کشنر سعودی عرب کے فنڈ اس سے اپنے دوسرے بزنس فنڈز کے لیے مزید $5 ارب مانگ رہا ہے، تاکہ وہ مشرق وسطیٰ کی جنگوں کو طول دے کر اپنے عرب اور صہیونی نیٹ ورک کو مزید مضبوط کر سکے اور ایران کو جتنا ہو سکتا ہے معاشی نقصان پہنچائے۔ اور صرف یہی نہیں ہے، اس کی یہ جو ساری کہانی ہے، یہ جو ساری جنگیں ہیں، در حقیقت یہ خلیجی ممالک کو، سعودی عرب کو، UAE کو، ان تمام کی جو بزنس ہے، ان کی جو اکانومی ہے، اس کو بھی بالکل تباہ کر رہا ہے، کھوکھلا کر رہا ہے، اور یہ پھر بھی ان سے پیسے چوس رہا ہے، بیکاز ہی از اے پیراسائٹ۔ اور اب البانیہ کے اس جزیرے کی کہانی کو ذرا دوبارہ دیکھ لیتے ہیں۔ پولینڈ کی سرنگوں سے بھاگنے والا ایک غریب یہودی خاندان، نیو یارک میں غریبوں کے مکانوں کا کرایہ چوسنے والی کشنر کمپنیز، وائٹ ہاؤس کے اندر بیٹھ کر پورے فلسطین کا سودا کرنے والا جیریڈ کشنر، اربوں کے اربوں ڈالر سے اپنی جیبیں بھرنے والا یہ صہیونی دماغ، آج البانیہ کے خوبصورت جزیرے پر اسی لیے سرنگیں اور بنکرز تلاش کر رہا ہے، کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ ایسے لوگوں کو ہمیشہ چھپنے کے لیے خفیہ ٹھکانوں کی ضرورت پڑتی رہتی ہے۔ جیریڈ کشنر کی یہ داستان ثابت کرتی ہے کہ دنیا کی سیاست اور معیشت کے پیچھے کتنے گہرے اور صہیونی نیٹ ورکس کام کر رہے ہیں۔ البانیہ کے عوام کا یہ احتجاج صرف ایک جزیرے کو بچانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ اس صہیونی مہرے کی، اس کے عالمی عزائم کے خلاف ایک پکار ہے، جو فلسطینی اور خلیجی ممالک کو تباہی کے دہانے پر لا کر اب یورپ کا رخ کر رہا ہے۔ البانیہ کے عوام جانتے ہیں کہ جہاں کشنر خاندان جیسے صہیونیوں کے قدم پڑتے ہیں، وہاں کی زمین، وہاں کے عوام اور وہاں کا امن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے برباد ہو جاتا ہے۔ تو حضور، یہ تھی کہانی جیریڈ کشنر کی، اقتدار، پیسے، صہیونیت اور عالمی سازشوں کا ایک ایسا تانا بانا جس نے دنیا کا نقشہ بدل کر رکھ دیا، جس کے ہاتھوں پر فلسطینیوں کا خون، جیبوں میں اربوں کا پیسہ، کندھوں پر صہیونیوں کا ہاتھ ہے۔ اور اب بھی ٹرمپ کی صدارت کے 2.5 سال پڑے ہیں، تب تک نہ جانے یہ ابلیس، کہہ لیجئے اس کو، واقعی میں لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ
دجال ہے، ابلیس ہے، جو بھی ہے، شاطر انسان ذہنیوں کا مہرہ، معلوم نہیں کہ یہ مشرق وسطیٰ اور دنیا کا کیا حال کر چکا ہوگا۔ آپ کا اس پوری کہانی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔